عليك اللهم عليك اللهم عليك. الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں جہاں تک تفسیر میں آیا ہے التفسير موجود أنه کہ لولا کا جو جملہ لولا یہاں پر دفع ہے الله الناس بعضهم یہ ببعض حدم جو ہے یعنی هذا نقصان الهدم كان زیادہ ہوتا ہے. أكثر. الآن الهدم یعنی مو مدینے يعني المدينة مثلا ایک شہر میں بہت سی مسجدیں کتنی مسجدیں ختم ہوئی، مثلا جیسے لاکھوں میں سے کچھ مسجدیں نقصان ہوا. تو آج نقصان بہرحال کم ہے، لیکن اس وقت زیادہ ہوتا اگر اللہ اس نقصان کو نہ روکتا. زوجہ کے اوپر دو چیزیں ہیں، ایک تمکین شوہر کی کرنا اور ایک گھر سے باہر نکلنا. یہ دو چیزیں اس کے اوپر ہیں، بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نہیں نکلتا. خروج من البيت. یہ شرط کے عنوان سے نہیں ہے. ایک دفعہ علم ہوئے اما اگر یعنی ارتکازی یعنی بعنوان شرط ایک دفعہ کسی کو معلوم ہے کہ متعارف ہے کہ وہ خدمت کرے گی، یعنی ایک دفعہ قید عقد نکاح کرے گا کہ عقد میں شرط کرے کسی چیز کو اور اس کو دونوں طرفین کے ذہن میں ہے یا معلوم ہے تو وہ واقعا اس کے اوپر ہے، وہ الا نہیں. ہاں شرط کا مطلب یہ ہے کہ عقد میں ایک شق ہے کہ وہ خدمت کرے، جبکہ شرعاً ایسا نہیں ہے. جیسے باقی شرط ہے، کوئی بھی شرط لگائی کر عقد اگر کیا جائے تو وہ ایک الگ بحث ہے اور وہ عقد میں نافذ ہے. قید للنکاح كبقية الشروط. قاعدہ اصلی یہ ہے کہ مقصر عامد کی طرح ہے، عمدن نعم قاعدة اصلی اینه که المقصر كالعامل. عنوان عام اینه قبح عقاب بلا بیان. یہاں پہ قبح نہیں ہے، اگر مقصر ہے جس نے غلطی کی ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی. عقلی هم که قبح العقاب بلا بیان باشه موضوع نداره، قبح تو نداره اگه مقصر. کچھ جگہ پر ہے کہ مقصر قاصر کی طرح، اطلاق و فهم جیسے قصر میں، تمام میں یا جہر و اخفا میں. ورنہ اصل یہ ہوتا کہ وہ باطل ہو جاتی نماز. لیکن کچھ روایات نے ان جگہوں کے اوپر مقصر کو قاصر کی طرح کے حکم میں رکھا ہے، نہ مقصر كالعامد کیونکہ نہ قبح عقاب بلا بیان یعنی بغیر بیان کے عقاب کرنا منع ہے یا قبیح ہے، یہ شامل نہیں ہوگا مقصر کے لیے. جو تقصیر کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہا ہے اس کے لیے یہ چھوٹ نہیں ہے نا. جو واقعاً غالی ہے وہ تو کافر ہے، فاسق ہے لیکن مسلمان، ایک الگ چیز ہے. فاسق اسے کہتے ہیں جو مسلمان ہے لیکن گناہ انجام دیتا ہے، لیکن غالی اصلاً کافر ہے اگر واقعاً غالی ہے. اصول و فقہ اور رجال میں تینوں میں اس کو علماء نے بیان کی. قبول کر میں ہر پہلی شرط اسلام ہے اور غالی مسلمان نہیں ہے، جو واقعاً غالی ہے. در قبول اسلام و غلات مسلمان نیستن. اون که غالی حقیقت اگر احساس کرے کہ یہ صحیح بات کہہ رہا ہے حتی غیر مسلمان تو وہ احساس حجت بنے گا. اگر احساس کر اون احساس حجت ہے، بله. اگر نه چونکہ شیخ صدوق سچے تھے اس لیے اسے اگر غیر صدوق سچا انسان اس کو بیان کرتا ہم تب بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں. صدوق ثقه است، اگر غیر صدوق هم یه ثقه دیگه این رو نقل کرده بود میپذیره. ان کی حفظ جو ہے وہ ہمارے لیے یقیناً حجت ہے.
حسش برای ما حجتتون ثقه است اور سب بلا سے بڑی بات اشکال یہ ہے کسی و یکی از ثقہ ہے لیکن رجال میں کسی نے ان استثناهای کی توثیق رجال نہیں کی. استثناهای رجال اینه که صدوق را احدی میگن توثیق نکرده با اینکه یقینا ثقه است یقینا ثقه است اما اور اس کی وجہ شاید علماء نے بیان کی ہے کہ ہر ایک نے اپنے آپ کو بہت کم جانا ہے اس سے یا چھوٹا جانا ہے کہ شیخ صدوق کی کو ثقہ مانے. خلاصہ شیخ صدوق ثقه است و حس ثقه حجت اور ان کی جو حسی بات ہے وہ صرف ان کے لیے اور ان کے مقلدین کے اپنے دور میں حجت ہے، باقی نہیں. مجتهدین دیگه حجت بعد خودش نه. یعنی وقتی که زنده بوده هبه کرده. اگر یقین ہو کہ اس میت نے کے اموال میں خمس ہے تو پہلے اس کے خمس کو الگ کرنا ہے، کیونکہ خمس عین میں ہے، عین مال میں ہو، در اموالش خمس هست کیونکہ اس کا مقدار خمس جو ہے وہ ہبا نہیں ہوگا. اگر اس نے زندگی میں بھی ہبا کر دیا تھا تو چونکہ وہ خب اون مقدار خمسش هبه نمیشه، یک پنجم مالش نی، حق نداره. مثل ایک کسی که یک پنجم جس نے مثال کے طور پر اپنے مال جو ہے چوری لکھ کے آیا کسی سے اور اس کی پوری دارائی میں ایک پنجم وہ مال ہے، تو وہ اگر کسی کو ہبا کر دے تو یہ وہ مال اس کا نہیں ہو جائے گا، اس کو لیے یہ اسی کا رہے گا جس سے اس نے چوری کیا ہے. میدونم نه هبه کرده اس ہبا بغیر ملک کے نہیں ہو سکتا، یہ اس کی ملکیت ہی میں نہیں ہے جو ہبا کر سکے. خمسش هم هبه میشه لا هبت الا فی ملکش نی. سلام علیکم. بله حجت کا مطلب یہ کہ ان کی بات قبول ہو. تصویر جان ذرا میں خاص روایت اللہ اکبر جو 24 بار ہے اگر خطا کرے 33 کہا یا 35 تو جان کر تھوڑا سا بڑھائے تاکہ جو زیادہ جو ہے وہ باقی 34 سے الگ ہو جائے. یہ روایت خاص کی وجہ سے ينفصل هذا الزائد عن 34 عن 34. هنا رواية خاصة. یہ الزام کی وجہ سے نہیں ہوتا عام طور سے کہ واجب نہیں ہوتا کہ آپ اسی طرح کریں. جب کوئی کہ 100 دفعہ پڑھے تو یہ 100 ہی دفعہ پڑھا جائے گا یا زیادہ نہیں ہو سکتا یا کم نہیں ہو سکتا. لیکن تسبیح زہرا میں خاص تاکید ہے. ممكن إذا كان ممكن بعد ينبغي مو يلزم التقيد بالعدد. دیکھیے اگر جہاں پر سند نہ ہو وہاں پر قاعدہ تسامح آ کر اس کو حل کر دیتا ہے مستحبات. 90% سے زیادہ فقہاء امامیہ اور شیعہ جو ہے تسامح عدل سنن کو قبول کرتے ہیں. یعنی مستحبات میں سند کا بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے. نعم. اگر ضرورت ہے کوئی الگ صورت تو ایک الگ بحث ہے. اذا ضرورة اكو اما اذا ضرورة ماكو لا يجب ان توخر الموانع وتتوضا. دیکھیے اگر ضرورت ہو جائے تو الگ بحث ہے اور یہ ضرورت عرفی چیز ہے اور حرج بھی شخصی ہے. افراد مختلف ہوتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز حرج ہے کسی کے لیے کوئی چیز حرج نہیں ہے. اگر کسی کے لیے حرج ہے تو یقیناً اس کے لیے مسئلہ بدل جائے گا. اللي عليها حرج
ایک سبب جو ہے طہارت معیہ یعنی پانی سے طہارت وضو یا غسل سے تیمم کی طرف جانے کی، اس میں ایک دلیل حرج ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہو یا حرج کا سبب ہو پانی تو وہ تیمم کرے گا. دیکھیں کبھی کبھی عنوان ثانوی کے تحت فقیہ جامع شرائط آ کے کسی چیز کی اجازت دے سکتا ہے اور دیتا ہے. عنوان ثانوی ایک بہت اہم چیز ہے، وہ آ کے حکم کو بدل سکتا ہے. عنوان ثانوی السلام علیکم. 14 معصومین کے لیے دلیل ہے ہمارے پاس، لیکن باقی انبیاء کے لیے میں نے ایسی دلیل نہیں دیکھی. اما بالنسبة لسائر الانبیاء انا ما شايف دلیل. لا. کون ڈاکٹر ہے، کون انجینئر ہے؟ عالم. الطبيب من هو؟ مهندس من هو؟ ہر وہ شخص جو کسی چیز کے سلسلے میں کچھ جانتا ہے اس کو اس چیز کا عالم کہا جاتا ہے. معتدا به من الامور هذا يسمى عالم. من رسوله. بل لا الاخ سأل انه سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا باقی 14 معصومین نور اللہ سے بنے، اللہ کے نور سے بنے، کیا باقی انبیاء بھی اللہ کے نور سے بنے؟ ایسی کوئی روایت ہمارے پاس نہیں. یہ 14 معصومین نور خدا سے بنے ہیں. وَأَلَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ فِي أَنَّهُمْ مَرْسُولِينَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. آپ نے جو سند ابھی بیان کی یہ مجہول ہے. میں نے وہ سند جو میں نے حدیث قصہ کی بیان کی میں نے جو لکھی ہے ان میں ظاہری طور پہ سب معتبر ہے، کوئی مجہول نہیں ہے اس سند. اون سندی که من نوشتم ظاهرا همش معتبره. وہ حدیث قصہ جس کی سند میں نے اس کو اگر دیکھا نقل کیا اور آپ اس کو دیکھیں غور کریں تو وہ سب معتبر افراد ہیں. نه حدیث قصہ این سندی که من نوشتم اگه تتبع کنید همش معتبره. لا اذا شخصيا واحد ثقة مثل جابر بن عبد الله الأنصاري، واحد مو ثقة من اصحاب رسول الله المنافقين، جو شخص رسول سے نقل کر رہا ہے اگر وہ ثقہ ہے تو اس کی بات قبول کی جائے گی، اس کے مقابلے غیر ثقہ کی بات کو نہیں قبول کیا جائے. میں نے جو سند لکھی ہے اس پہ کوئی مرسلہ نہیں ہے. مرسل نہ من نوشتم اگه ببینید جہاں بھی مرسل ہو جائے گی وہاں سند معتبر نہیں ہے. لیکن فقہا کے درمیان مشہور مقدمین سے متاخرین اگر کوئی حدیث سند کسی کی معتبر نہ ہو لیکن فقہا کے درمیان وہ حدیث مقبول ہو تو اس کو مقبول کہتے ہیں یا روایت مقبولہ. اور ایسی روایت کو علماء نے قبول کیا ہے. یا روایت مقبولہ و غالباً فقہا قبول کردن، یعنی اعتبار همین جوری که به سند صحیح. تو اگر اس باب سے ہم آ کر بحث کریں تو حدیث قصہ بس سند اولاً ہے دونا اگر سند بھی کوئی سند بھی اگر ہم شک کریں تو یہ مقبولہ حدیث میں سے مقبولہ روایت ہے.
یعنی دوسرے طریقے سے بھی یہ معتبر ہے. ظاہراً مقبول عنده، یعنی از طریق دیگری ایضا معتبره. آره در چی؟ لہذا اسی پہ عمل کیا، حتی واجبات میں اس پہ عمل کیا ہے. اور فقہا کا عمل سند میں جو ضعف ہے اس کو پورا کر دے گا. این جبران میکنه ضعف سند را. بله بله بله. بله اس کو میں نے دیکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے بھی ایک جگہ اور بھائی نے بھی ایک جگہ کہ اگر اشکال سندی ہو ہم مرحوم اخوی بله تو سندی اشکال کے باوجود متن جو ہے اس کے بله کہ متن قبول ہے، کیونکہ اس کا یہ جو حدیث ہے کہ جناب زہرا نہ ہوتی تو تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا، یہ عظمت پیغمبر کو کم نہیں کر رہی. خدا نے کیوں بنایا ہے؟ رسول کو بلایا کہ دین باقی رہے. تو اگر علی نہ ہوتے تو رسول کا دین نہیں بچتا، اور اگر جناب زہرا نہ ہوتی تو دین کو بچانے والی وہ ذریت نہ ہوتی. لہٰذا اس عنوان سے اس سبب کو بیان کر رہی ہے یہ حدیث، نہ کہ افضلیت کو. از خلقت پیغمبر و خلقت امیر المؤمنین. آها بله 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 درست بله. چی؟ کیونکہ بیکار ہے بغیر ولایت کے نبوت کو قبول کرنا. چون لغو بود، همون لغو بود. بله کلینی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصحاب سے. کی میگه اینا؟ کلینی میگه. کلینی سکھائیں، لیکن جب جن لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں سب اگر ثقہ ہیں تم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. که رجال را ذکر میکنه که ازشون نقل کرده، اگر این رجال همه ثقات هستن تو جناب کلینی جو ان کا نام لے رہے ہیں سند میں اور وہ خود سند میں معتبر شخص نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جناب کلینی اس کو اپنے اوپر لے نہیں رہے ہیں، قبول ذمہ داری اپنی نہیں لے رہے. لہٰذا ہمیں اس سند میں خود سے طے کرنا پڑے گا کہ معتبر ہے کہ نہیں. تمام رجال را. پس وقتی که اگر من و شما هم از یه شخصی که ثقه نیست یه چیزی نقل کردیم و اسمشو آوردیم، معنیش گردن نگرفتیم اینو، چون اسمشو آوردیم گفتیم این به من گفته. فقط عدتون کلینی اور علامہ ہندی میں کئی سو سال کا فاصلہ ہے. کسی نے نہیں کہا ہے، بتایا ہے کہ کلینی کے عدت اصحابنا جو کلینی جملہ کہتے ہیں اس میں مراد کون ہے؟ نہ شیخ طوسی نے بیان کیا ہے، نہ صدوق نے بیان کیا ہے، نہ علامہ نے بیان کیا ہے. نہ صدوق گفته، نه مفید گفته، نه شیخ طوسی گفته. بله نه نه نه. ببینید اگر
اگر معلوم ہو جائے کہ کلینی یہاں پہ جو گفته کہہ حدث من رہے ہیں اصحابنا عن فلان اس سے مراد و کون یک ہے جایی تو فرموده غلط ہے. عده گفتم حدث من اصحابنا عن فلان 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 قبول. اما اون جایی که خودش نگفته این عده کیان، اونی که خودش نگفته نه همش نیست، نه 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 ممغانی کی کتاب کو آپ دیکھیں مکرر تو کہ کافی جب هست. ببینید کتاب رجال ممغانی رحمت الله علیه که مفصله ببینید، اگر خود کلینی نے بیان کیا ہو کہ یہ جو عدت و اصحاب و ناس مراد کون ہے تو ٹھیک ہے. یہ ان فلان کون ہے، فلاں سے نقل کیا اور فلاں قول بیان نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود اپنی گردن کے اوپر اس سند کو نہیں لے رہے ہیں. بعضی موارد گفته بله، اما اون مورد هایی که نگفته که اکثر موارد ظاهرا خب ما چی؟ سب سے پہلے جس شخص نے یہ عدت و اصحابنا جنا شیخ کلینی کو وضاحت کی ہے وہ علامہ ہلی ہے. اس پہ علماء نے اشکال کیا ہے کہ علامہ ہلی اور جنا شیخ کلینی میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، ان کو کیسے معلوم ہے یہ مراد کیا ہے. البتہ کچھ نے جواب دیا کہ علامہ جیسی شخصیت، علامہ ہلی جیسی شخصیت جو اہل فن ہے اور اہل رجال میں سے ہیں، وہ اگر کوئی چیز بیان کر رہے ہیں ولو کئی سو سال کے بعد بیان کر رہے ہیں تب بھی وہ معتبر ہے، کیونکہ اس میں وہ لوگ ہیں جو معتبر لوگ ہیں. لہٰذا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ بعض نے آج بھی اشکال کیا اور قبول نہیں کیا ہے علامہ ہلی کی گواہی کو. اگر ہم یہ بات نہ کہیں تو پھر اہل فن آ کے بیان کریں. میدونم اینم نگیم یعنی کسی میگه ما چه میدونم، اہل فن کا تو حدس بھی حجت ہے. اهل خبره است، اهل خبره این حدسش هم حجته دیگه، چه برسه حسش. و این علامه حس داره نقل میکنه. یہ بات صحیح ہے لیکن سب صحیح، سب اس کتاب سے ہے جو ہم تک نہیں پہنچی، ہمیں نہیں معلوم واقعا ایسا ہی ہے. همه این چیزایی که علامه نقل میکنه تو ایک قضیه محمله ہے. ما نرسیده نمیدونیم، این کبرای کلیش معلوم نیست و در حکم قضیه محمله است. نعم. اس کو بعض نے کہا ہے لیکن سب نہیں قبول کرتے. هذا هم بعض قالوا بس الكل ما يقبلون، يقولون لو كان يجيب اسماء الثلاثه مرحوم بھائی نے بھی لعله الثلاثه مو فقہ میں مذكور وثاقتهم یہ بیان کیا. بس جماعه سید ايضا ومنهم نے المرحوم کہا ہے السيد کہ الاخ بوالي رضوان الله عليه في الفقه، ويقول جماعه منهم السيد الاخ يقولون بانه کہ یہ سب کے سب ضعیف ہوں، یہ احتمال غلط ہے. بعض ہو سکتے ہیں اس کے اندر کمزور لوگ ہوں لیکن سب کے سب کمزور ہوں اس سند میں ایسا ضروری نہیں ہے. يعني بعض يستشكلون. شہید اول، شہید ثانی، محقق اردبیلی، صاحب مدارک، اس طرح کے دقیق اشکال اور اعتراض کرنے والے ہیں علماء جنہوں نے کیا ہے. متأخرین و معاصرین یه عده‌ای هستن این اشکالای دقیق رو کردن. نعم. یعنی بعض العلماء میں نے تقریباً 40 سال پہلے علماء سے بیان پوچھا تھا، انہوں نے بہت لطیف بات کہی کہ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم،
ابراہیم موسیٰ اسماعیل خو ماکو بھی ابراہیم موسیٰ عیسیٰ هذول وہ قریب مو نہیں ہے، اقرباء السيدة المعصومة سلام الله عليها. قریب رشتہ نہیں ہے ان کا اما جناب رسول موسیٰ اللہ جدها امیر اور رسول المؤمنین اللہ جدها وهذا بيتهم تو رسول اللہ اور الخطاب اور يصل دیگر ائمہ إليها. ان کے نزدیکی رشتہ دار، ان کے جد ہیں، ان کے والد ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے سلام اس طرح سے ہم کریں جیسے ان کے گھر میں ہم سلام کرتے ہیں، باقی کو ہم دور کی ضمیر سے سلام کرتے ہیں جناب معصومہ کی زیارت میں. چرا ہر دوش ہے ہر بلنت حمید دیکھیے اگر نقل کرنے والا ثقہ نہیں ہے ناقل سے لیکن مشہور فقہا نے اس پر عمل کیا ہے فقہا بش عمل کردن تو یہ خبر اس کو قبول کر رہے ہیں، لہذا جبران سند کر دے گا. روایت اخلاقی میں تو ضروری نہیں ہے کہ سند صحیح ہو، اعتقادی میں تو علم چاہیے، حتی ثقہ کا ہونا بھی روایت اعتقادی میں کافی نہیں ہے، اس کے اندر علم ضروری ہے. علم دلیل ہے، نقل دلیل نہیں ہے، علم دلیل. اگر کوئی فاسق بھی آپ کو کوئی بیان کرے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ صحیح بتا رہا ہے تو یقین آپ کے لیے حجت ہے، نہ کہ وہ فاسق کا نقل. یقین حجت ہے. البتہ یہ اعتقاد کی بات ہو رہی، فروع میں نہیں، فروع دین میں نہیں. فاعلم انه لا اله الا هو. نعم. ایھا النبی، یہ صرف نماز میں صرف ایک جگہ پہ استثناء ہے کہ وہ لوگ خطاب غیر خدا کو ہے، لیکن صحیح ہے ہم ان کو خطاب کر رہے ہیں، ضروری کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہو. نماز میں خطاب صرف اللہ کو، صرف ایک استثناء ہے، السلام علیکم ایھا النبی. بس فد استثناء اكو به وهو السلام عليك ايها النبي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.